يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سفید بالوں کو مت اکھاڑا کرو، بے شک یہ سفید بال قیامت والے دن مسلمان کے لیے نور بن جائیں گے. اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. آج ہمارا موضوع اس بارے میں ہے کہ مرد کے جسم کے کون سے بال ایسے ہیں جن کو کاٹنا ہمارے لیے گناہ ہے اور منع کیا گیا کہ ان بالوں کو نہ کاٹیں. ان میں سب سے پہلے بال تو یہ حدیث کے اندر خود آ گئے. سفید بال یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے ایمان والے کا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، ان سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے. نوح علیہ السلام لوگ ہزار سال اور کتنے 100 سال کے بعد فوت ہوتے، اور اتنے 100 سالوں میں بھی کسی کا بال سفید نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال سفید ہوا. تو اب سفید بال اگر کسی کے سر کا ہو گیا ہے، بالوں کا ہو گیا ہے، اس کے مستقل احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ کسی درس میں عرض کریں گے. تو آپ ان کو کلر تو کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کو توڑ نہیں سکتے، کیونکہ توڑنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ یہ سفید بال تو نور ہے ایمان والے کا. اور کون پاگل ہے جو اپنا نور دنیا میں اکھاڑ کر پھینک دے اور بعد میں اندھیرے میں چلے. اب دیکھو نا، کسی کو کہا جائے جی آگے اندھیرا ہے تو یہ بیٹری ساتھ لے جائے اور وہ بیٹری پھینک کے اندھیرے میں چلا جائے تو سب کہیں گے بڑا احمق آدمی ہے. تو یہ نور ہے، اس کو اکھاڑنا نہیں چاہیے. تو یہ بلا وجہ سفید بالوں کو جو اکھاڑنا ہے یہ گناہ ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. دوسرے بال، مسلم شریف میں حدیث آتی ہے لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والنامسہ، کہ حضور علیہ السلام نے لعنت کی ان عورتوں پر کہ جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑتی ہیں، جس کو وگ لگانا بھی کہتے ہیں، اور وہ دھوکہ دینے کی غرض سے ایسا کرتی ہیں. اور نامسہ وہ عورتیں جو چہرے کے بالوں کو اکھڑواتی ہیں. تو علماء نے اس کے ضمن میں لکھا کہ نامسہ سے مراد وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں یہ جو ابرو ہیں ان کے بالوں کو جو اکھیڑ کر خوبصورتی کی غرض سے ایسا کرتے ہیں. عورتوں میں زیادہ رواج ہے، لیکن جب سے مردوں کے سیلون بننا شروع ہوئے مردوں میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے. جو دولہا بنتا ہے ہر وہ کام جو دلہن کا ہوتا ہے وہی دولہے کا بھی ہوتا ہے، پورا اس کا میک اپ کیا جاتا ہے. پھر یہ جو اس کے حواجب ہیں ابرو، ان کو بھی وہ تراش کر باریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس طرح ان بالوں کو اکھڑوانا یہ بھی گناہ ہے. ہاں کسی کے بال اتنے بڑے ہو گئے آنکھ میں آتے ہیں تو وہ ان کو کاٹ لے اتنے کہ اس کی آنکھ میں نہ پڑے. بعض اوقات کسی کے بال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اپنی اصل جو اس کی ایکچوئل پلیس ہے اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، تو وہاں سے اس کو کٹوا کر اپنی سطح پر لانا اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن اچھے بھلے بالوں کو ترشوا کر باریک کرنا تاکہ وہ تلوار کی طرح خوبصورت لگیں یہ گناہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے لعنت کی ایسے مرد عورتوں پر جو اس عمل کو کرتے ہیں. تیسرے بال جو اصل ہمارا اس درس کا موضوع تھا، جس کی وجہ سے یہ موضوع ہمیں رکھنا پڑا، وہ آپ حضرات کے تقاضے پر تھا. میری طبیعت نہیں چاہ رہی تھی کہ میں اس موضوع کو اس طرح مجمع میں بیان کروں، لیکن آپ حضرات نے تقاضا کیا اس لیے ہم نے اس موضوع کو رکھ لیا. کہ تیسرے وہ بال جو مرد کے لیے کٹوانا گناہ ہے، حرام ہے، اچھی بات نہیں ہے، وہ ہیں ہمارے داڑھی کے بال. اب اس کو تھوڑا سا بڑی ہم سب کو حوصلے سے اس بات کو سننا پڑے گا، ان لوگوں کے لیے بھی جن کی داڑیاں ہیں اور ان کے لیے بھی جن کی نہیں ہیں، دونوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ بات کے اندر تھوڑا سا اگر ہم توجہ اور غور سے کام لے لیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں، اللہ نے انسان کو 2 قسموں میں ڈھالا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. عورت کی فطرت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی بال اللہ نے نہیں اگائے، نہ عورت کی مونچھیں آتی ہیں نہ عورت کی داڑھی آتی ہے. کیوں؟ اللہ کو پسند ہی نہیں کہ عورت کی داڑھی مونچھ آئے، اس لیے اللہ نے عورت کی فطرت ہی ایسی بنا دی. مرد کی فطرت یہ ہے اس کی مونچھیں بھی آتی ہیں اس کی داڑھی بھی آتی ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو مرد کی فطرت میں یہ بات پسند تھی کہ اس کا چہرہ ایسا ہو کہ اس کی مونچھوں پر بھی بال آ جائیں، اس کی داڑھی پر بھی بال آ جائیں۔ تو جو اللہ کو پسند تھا ویسی ہی اللہ نے ہماری فطرت بنا دی۔ اب دیکھیں ہماری پلکوں کے بال اور یہ ابرو کے بال زیادہ نہیں بڑھتے، اللہ نے ان کی بریک لگائی ہوئی ہے۔ ہاتھوں کے ٹانگوں کے بال زیادہ بڑے نہیں ہوتے، ان کی اللہ نے بریک لگائی ہے۔ سر کے بال بڑھتے ہیں، ان کو کٹوانے کا حکم دیا۔ داڑھی کے بال بھی بڑھتے ہیں، ان کو بھی ایک حد تک کٹوانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح مونچھوں کے بال بڑھتے ہیں، ان کو بھی کٹوانے کا حکم دیا۔ اب یہ جو داڑھی ہے یہ کب سے ہے؟ جب سے مرد ہے اس وقت سے داڑھی ہے۔ سب سے پہلے مرد آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے 10 من الفطرہ، کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں داخل کر دی ہیں، یعنی انسان کو انسان ہونے کے ناطے، مرد کو مرد ہونے کے ناطے یہ 10 کام کرنے چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، مرد تو ہے نا، یہ 10 کام اسے کرنے چاہیے۔ اس میں اپنے ناخنوں کا کاٹنا، بغلوں کے بال کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، اسی طرح براجم یہ انگلیوں کے درمیان کا میل اس کو اتارنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور انہی میں سے اپنی داڑھی کے بالوں کو بڑھانا، لمبا کرنا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا فطرت میں داخل ہے کہ مرد کے مرد ہونے کی نشانی ہے، مسلمان ہونے کی نہیں، مرد کے مرد ہونے کی نشانی ہے کہ اس کی داڑھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرعون کی بھی داڑھی تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ مرد تھے تو مرد ہونے کے ناطے داڑھی رکھی جاتی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے تو بعد کی بات ہے، پہلے تو ہم مرد ہیں، اس کے بعد کو ہمارا دین تو بعد میں شروع ہوگا۔ پھر یہ داڑھی سارے نبیوں کی سنت رہی، یعنی جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ہر نبی کی داڑھی اللہ پاک نے رکھوائی ہے اور انہوں نے رکھی بھی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اب چونکہ فطرت میں داخل ہے تو آدم علیہ السلام کی بھی داڑھی تھی۔ قرآن میں اللہ نے ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، 16واں سپارہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون یہ بھائی ہیں، ہارون بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی اس بات پر کہ ہارون علیہ السلام نے قوم کو شرک سے منع کیوں نہیں کیا، وہ شرک میں پڑ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کو کھینچا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، انہوں نے کہا یبنا ام کہ اے میرے ماں جائے بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، خدا کے لیے میرے سر کے بال اور میری داڑھی کے بالوں کو مت کھینچیے، میری بات تو سن لیجیے۔ تو اب یہ حضرت ہارون کی داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، طبرانی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خلیل الرحمن، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی داڑھی بھی لمبی اور بڑی تھی، اپنی داڑھی کو چھوڑا کرتے تھے۔ تو نبیوں کی داڑھی ہے۔ اب دیکھیں ابھی عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلم بنائی، اور ان کے چرچوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں، میں تو کئی دفعہ گیا تو چرچوں میں جو تصویر لگی ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اگرچہ وہ خیالی ہے لیکن اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی ہے، اور جو فلم بنائی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس میں جو کردار پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس نوجوان کی بھی داڑھی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے اور نبیوں نے داڑیاں رکھی ہیں، اس لیے سب نے رکھی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی روایت، کانا یخلل لحیتہ، جب حضور وضو کرتے تو اپنی داڑھی میں انگلی مار کر خلال کیا کرتے تھے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں، نسائی شریف کی روایت ہے، کث اللحیہ، حضور کی داڑھی گھنی تھی، تملأ الصدر، دوسری روایت میں آتا ہے سینے تک آ جاتی تھی آپ کی داڑھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے عظیم اللحیہ، آپ کی داڑھی بڑی تھی۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ کثرت شعر اللحیہ، کہ حضور کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے۔ تو گھنی داڑھی، بڑی داڑھی، سینے تک بھری ہوئی، بالوں کا زیادہ ہونا۔ اور صحابہ فرماتے حضور کے سر اور داڑھی میں جو بال سفید تھے وہ ہم نے گنے تو 20 بال سفید آپ کی داڑھی اور سر میں تھے۔
اتنا صحابہ نے حضور کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اب ہمارے نبی کی بھی داڑھی ہے۔ اب جب سارے نبیوں کی داڑھی ہو گئی تو پھر داڑھی کٹنا کب سے شروع ہوئی، اس کی تاریخ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ داڑھی کٹنے کا منصوبہ تو اس وقت بن گیا تھا جب حضرت آدم پیدا ہوئے تھے۔ شیطان کو اللہ نے مردود کیا، سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو اس نے اللہ کے سامنے قسم اٹھا کر کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ کہا اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیرے بندوں کو ایسی پٹی پڑھاؤں گا کہ تیرے بنائے ہوئے چہرے کو بدل کر وہ کچھ اور چہرے سے بدل دیں گے، اپنی خلق کو ہی تبدیل کر لیں گے۔ اور مفسرین نے لکھا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس کے اندر داڑھی کا کٹوانا داخل ہے کہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا میں ایسی پٹی پڑھاؤں گا تیرے بندے تیری بنائی ہوئی شکل بدلیں گے۔ اب اللہ نے مرد کی فطرت بنائی داڑھی کا آنا، اس نے ایسی پٹی پڑھائی کہ داڑھی کا جانا۔ سب سے پہلے داڑھی جو کٹی ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں اس کا رواج پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام، یہ دونوں ہجرت کر کے جا رہے ہیں، عراق سے چلے فلسطین جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، وحی اتاری کہ آپ اردن چلے گئے۔ یہ اردن تشریف لے گئے تو وہاں ایک بہت بڑی بستی تھی، لاکھوں کی آبادی تھی، وہاں لوط علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی۔ اس قوم کے اللہ نے قرآن میں بڑے بڑے گناہ گنوائے، اور ان میں سے ایک گناہ یہ تھا جس کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عشر من قوم لوط من عامل قوم لوط، کہ 10 کام ایسے تھے جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیے، وَبِهَا أُهْلِكُوا، اور ان 10 کاموں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب اترا، وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان میں سے تھا قص اللحیہ، ایک گناہ یہ تھا کہ وہ اپنی داڑھیوں کو صاف کروا دیتے تھے، کیونکہ وہ مرد مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے تو مرد عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے داڑھی کٹوائی، اور سب سے پہلے ان کے اوپر سب سے سخت عذاب اللہ کا آیا کہ فرشتے نے چیخ ماری، زلزلہ آیا، پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، پھر فرشتے نے ان کو اوپر لے جا کر زمین کو پلٹا اور دھڑام سے یہ سب نیچے آ کر گرے۔ اتنا سخت عذاب اللہ نے اس قوم کو دیا۔ اب یہاں سے داڑھی کے کٹنے کی ابتدا ہوئی ہے۔ پھر کبھی کسی مسلمان نے داڑھی نہیں کٹوائی، داڑھی ہمیشہ غیر قوموں نے کٹوائی ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خالف المجوس، کہ کانت المجوس تعفی الشوارب وتحفی اللحیہ، کہ جو مجوسی آگ کو پوجنے والے یہ مونچھیں لمبی لمبی رکھتے تھے اور داڑھیوں کو بالکل کٹوا دیتے تھے۔ فخالفوہم، تم مسلمان ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا، تم ان کی مخالفت کرو۔ اور مسلم شریف کی حدیث آتی ہے خالف المشرکین، حضور نے فرمایا تم مشرکین کی مخالفت کرو۔ وہ مخالفت کیا ہے کہ احفوا الشوارب واوفوا اللحى، کہ اپنی مونچھوں کو کٹوا دو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، کہ یہ مشرکین کی مخالفت ہے، وہ ایسا نہیں کرتے۔ اب دیکھیں داڑھی جو ہے اس کے کٹانے میں گناہ کیا کیا ہیں۔ اب یہ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے کہ اس میں بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے داڑھی کا کٹوانا۔ مثلا سب سے پہلا گناہ یہ کہ داڑھی کٹوانے میں سارے نبیوں کی مخالفت ہوتی ہے، کہ سارے نبیوں کا چہرہ اور طرح سے ہے اور میں نے کٹوائی تو میرا چہرہ اور طرح سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مخالفت کر دی۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ، مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ اللہ میری ساری امت کو معاف کر دیں گے، لیکن جو کھلم ڈلا گناہ کرتے ہیں دوسروں کو دکھا کر دوسروں کے سامنے، ان کو اللہ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اپنے گواہ بناتے ہیں۔ اور داڑھی کٹوا کر آدمی سب لوگوں کو اپنا گواہ بناتا ہے کہ دیکھو میں نے گناہ کیا، یہ بھی اس میں گناہ پایا جاتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں، مثلا میں نے جھوٹ بولا بس وہ اسی وقت تھا، اس کے بعد تو نہیں ہے۔
کچھ گناہ ایسے ہیں جو مستقل آدمی کے ساتھ چلتے ہیں. بندہ طواف کر رہا ہے، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. بندہ صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. بندہ حضور کے روضے پر بیٹھ کر درود پڑھ رہا ہے ریاض الجنہ میں، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. بندہ سویا پڑا ہے، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. بندہ روٹی کھا رہا ہے، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. بندہ نہا رہا ہے، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ نماز پڑھ رہا ہے، فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے. کہ داڑھی کٹوانا یہ مستقل گناہ ہے جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت کا گناہ ہے. سوتے بھی، اٹھتے بھی، چلتے بھی، قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے. اس لیے یہ بہت خطرے کا گناہ ہے جو کسی وقت بندے سے جدا نہیں ہوتا. دیکھو دوسرے گناہ تھوڑے عارضی ہیں، یہ مستقل گناہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ لعن رسول اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، کہ حضور علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کریں. اب عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی، اب جو مرد کٹوا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اب یہ وعیدیں تھیں، مجھے مجبوراً بیان کرنا پڑی. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے، ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہیں کوئی آئیڈیل چاہیے تو آؤ میرے نبی کو آئیڈیل بنا لو. میرے نبی سے بہتر آئیڈیل تمہیں دنیا میں نہیں ملے گا کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو میرے نبی جیسا بنا لو، بس تم میرے پسندیدہ بن جاؤ گے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالضُّحَىٰ، حضور کے چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے. اے میرے حبیب مجھے تیرے مبارک چہرے کی قسم ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے سے بہتر چہرہ اگر دنیا میں کسی کا ہے تو لا کر دکھا دو، کوئی نہیں لا کے دکھا سکتا. اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اپنایا ایسے آدمی کے بارے میں جس نے اس عمل سے اعراض کیا. حدیث میں آتا ہے ایک مجوسی حضور کے پاس آیا اور اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، داڑھی نہیں تھی اس کی. تو حضور نے پوچھا ما ھذا، بھئی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ھذا فی دیننا، کہ ہمارے دین میں تو ایسا ہی ہے کہ ہم بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی ہم نہیں رکھتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فی دیننا، کہ ہمارے دین میں یہ بات ہے ان نجز الشارب ونحفی اللحیٰ، کہ ہم اپنی مونچھوں کو کٹوائیں گے اور داڑھیوں کو لمبا کر کے بڑا کریں گے. ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے. اس سے بڑھ کر سنیں، کسریٰ نے، حضور نے خط لکھا کسریٰ بادشاہ کو، اس نے حضور کا خط پھاڑ دیا اور 2 پولیس والے بھیجے بڑے تگڑے کہ اس کو پکڑ کے تو لاؤ جس نے مجھے خط لکھا ہے، بھی مسلمان ہو جاؤ. حضور کو مدینہ پکڑنے کے لیے 2 فوجی کسریٰ نے بھیجے. وہ جب آئے حضور کے پاس تو حدیث میں آتا ان کی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑیاں ان کی نہیں تھیں. تو کریہن نظروا الیہما، جب وہ آئے تو حضور نے اپنا چہرہ پیچھے پھیر لیا. آپ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. ہمارے استاذ فرمانے لگے بیٹا دیکھو، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ عمل کر کر اشارہ کر دیا کہ مجھے ایسا چہرہ پسند نہیں. فرمانے لگے دیکھو جب ہم روضہ رسول پر جاتے ہیں، حضور کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر معاجہ شریف پر درود پڑھتے ہیں. فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ داڑھی کٹوانے والا جب حضور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ممکن ہے حضور اس کو دیکھ کے چہرہ پھیر لیتے ہوں کہ زندگی میں جس چہرے کو اللہ کے نبی نے دیکھنا پسند نہیں کیا. ہمارا تو ایمان ہے حضور اپنے روزے میں زندہ ہیں، تو آپ اب بھی اس چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہوں گے. اور فرمانے لگے اس سے بڑے خطرے کی بات یہ ہے کہ کہیں قیامت والے دن حضور دیکھ کر چہرہ نہ پھیر لیں. اگر اس دن پھر گیا میرے دوستو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا پلے کچھ نہیں رہے گا. اب حضور نے چہرہ پھیرا اور ان سے کہا ویلکما، اور تمہارا ناس ہو جائے، من امرکما بہذا، تمہیں کس نے کہا تم یہ عمل کرو؟ وہ کہنے لگے امرنا ربنا، ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں حکم دیا یہ کام کریں. تو حضور نے فرمایا ولیکن ربی امرنی باعفاء لحیتی، کہ میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے میں اپنی داڑھی کو معاف کر دوں. اب یہ ترجمہ اس کا لفظی یہ ہے کہ میں اپنی داڑھی کو معاف کر دوں. میں سوچتا رہا یہ لفظ کیوں لے کر آئے حضور کہ داڑھی کو معاف کر دوں.
تو ایک دفعہ میں گھر میں اپنے بچے کی انگلی پکڑی، میں نے اس کو کہا تم شرارتیں کرتے ہو، میں تیری انگلی کاٹنے لگا ہوں، ادھر سے میں نے کینچی پکڑ لی۔ اب وہ مجھے کہتا ابو جی معاف کر دیں، ابو جی معاف کر دیں، میری انگلی نہ کاٹیں۔ اس دن مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ بندہ داڑھی کاٹنے لگتا ہے تو داڑھی کہہ رہی ہوتی ہے مینوں معاف کر دے نہ کٹ، مینوں معاف کر دے نہ کٹ، بندہ کہنا نہیں میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ تو حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِي، میں اپنی داڑھی کو معاف کر دوں، یعنی میں اس کو کاٹوں نہیں، اس کو کچھ کہوں نہیں۔ ایک دلہن تھی، اس کی شادی ہونے لگی، اس کی سہیلیاں آ گئیں اور آ کر کہنے لگی آج تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، کیا کہنے تیرے خوبصورتی کے۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، مزہ تو تب ہے جب اپنے پیا کو پسند آ جاؤں، یعنی تم کہو اچھی لگ رہی ہے، وہ کہ نہیں، تو پھر تمہارے کہنے کا کیا فائدہ، اور تم کہو گندی ہے اور وہ دیکھ کر کہہ دے بس ٹھیک ہے مجھے پسند ہے تو میرا کام بن گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جی بس وہ لوگ کہتے ہیں اچھی نہیں لگتی تو میں اس لیے ذرا نہ تھوڑا کروا لیتا ہوں۔ اب ساری دنیا ہمیں کہے تو داڑھی کٹوا کے بہت اچھا لگتا ہے، اور قیامت میں حضور نے چہرہ پھیر لیا تو یہ لوگ ہمیں کیا بچا سکیں گے؟ جس ہستی نے ہماری شفاعت کر کے بچانا ہے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ساری دنیا کہے تو اچھا نہیں لگ رہا اور حضور دیکھ کر اپنے سینے سے لگا کر ماتھا چوم لیں، ہمارا تو کام بن جائے گا۔ تو اب یہ سودا کرنا ہے کہ مجھے راضی کس کو کرنا ہے، بس یہ اس وقت اپنے اندر خود آدمی کے سوچنے کی بات ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ہمارے مدرسے کے قریب ایک آدمی بڑا خوبصورت نوجوان باڈی بلڈنگ کرتا تھا، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ نہر میں ڈوب رہا تھا اور نہر کے کنارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی ڈوب رہا ہے تو اس کو بچا لیجئے۔ حضور نے مجھے کہا ڈوبنے دو۔ کہتے میں نے کہا جی میں بچاؤں، تو حضور نے ہاتھ روک کر کہا نہیں ڈوبنے دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے ڈوب رہا ہے، کیوں نہیں آپ بچا رہے؟ تو کہتے حضور نے مجھے کہا اس کا چہرہ دیکھو میرے جیسا ہے۔ کہتے جب میں نے دیکھا تو وہ کلین شیو تھا۔ صبح ہوئی، کہتے میں سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا، اس نوجوان سے کہا میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، وہ وہیں رونے لگ گیا۔ کہتا میرے بارے میں دیکھا؟ کہاں؟ حضور نے یہ کہہ دیا۔ کہتا لو آج کے بعد توبہ، اب نہیں کٹواؤں گا۔ اس دن سے آج تک اس نے داڑھی نہیں کٹوائی، ماشاءاللہ اب اس کی پوری داڑھی ہے۔ کہنے لگا جس نبی نے دنیا میں مجھے یہ کہہ دیا تو میرا قیامت میں کیا بنے گا، میں نہیں چاہتا۔ اب دیکھو میرے عزیزو، اب بالکل ہم آخر میں پہنچ گئے درس کے۔ اب آپ نے وعیدیں بھی سن لی، حضور کی زندگی اور آپ کا رویہ بھی سن لیا۔ اب 3 درخواستیں آپ لوگوں سے میری ہیں، اس کے بعد پھر سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ وہ پہلی درخواست کیا ہے کہ جتنی داڑھی کسی نے رکھی ہوتی ہے نا اس پر تنقید نہ کیا کرے۔ مثلا میں نے ایک دفعہ دیکھا ایک نوجوان نے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھی، ایسے ہی کوئی بس یوں کہہ لیں کہ آدھا انچ اس نے رکھی ہوئی تھی، تو ایک آدمی کہتا لے رکھنی تے پوری رکھنی تے بھی کٹا دے۔ میں نے کہا یار دیکھو کتنا غلط رویہ ہے۔ اب ایک آدمی 2 نمازیں پڑھتا ہے اور نمازیں کل کتنی ہیں بھائی؟ 5، لیکن وہ 2 پڑھتا ہے۔ اب آپ اس سے کہیں پڑھنی تے پوریاں 5 پڑھنی تے 2 بھی چھڑ دے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس سے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی دیکھو جیسے آپ 2 نمازیں پڑھتے ہو یہ تو چھوڑنی نہیں ہے، 5 کی کوشش کرو، اللہ پوری آپ کو توفیق دے۔ تو ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے بھی دیکھو آپ نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ کر ہمت تو کر ہی لی ہے، اب ایسا کیجئے اس کو پوری ہی فرما لیجئے، آپ نہ کٹوایا کریں، انشاءاللہ آپ کو زیادہ اجر ملے گا۔ اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کریں، چاہے جائے کہ اس کو ہم حوصلہ توڑیں۔ تو جس بندے نے جتنی رکھی ہوئی ہے بھائی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، وہاں بریک نہ لگائیں، اس کو تھوڑا جانے دیں۔ بریک جب لگنی ہے اس کا انشاءاللہ علماء سے پوچھیں کہ 1 مشت سے زائد بال آپ کٹوا سکتے ہیں، اس سے کم نہیں کٹوانے چاہیے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن داڑھی سے کھیلتے بھی ہیں، مثلا فرینچ کٹ رکھ لی اور کوئی بالکل کٹوا لیتے ہیں، یہاں تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک شادی پر گیا نکاح پڑھانے، تو میرے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس کے بس یہاں تھوڑے سے بال تھے، باقی ساری شیو کروائی ہوئی۔ تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا آپ جلدی میں آئے؟ کہتا جی نہیں۔ تو میں نے کہا لائٹ چلی گئی تھی؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا وہ جو نائی تھا اس کا اس طرح ٹوٹ گیا تھا؟ کہتا نہیں۔
کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں انکل؟ میں نے کہا یہ تھوڑے سے بال یہاں ہیں. میں نے کہا شاید آپ جلدی میں آ گئے، شیو کرنا بھول گئے. بڑا شرمندہ سا ہو کے کہنے لگا وہ انکل تھوڑا سا فیشن ہے. میں نے کہا اچھا، میں سمجھا شاید آپ بھول گئے ہیں کٹوانا. وہ کہنا جی ہون نہیں میں اتنا دا کام کرتا، بس واہ واہ ہوگی میری. تو داڑھی نہ رکھنا یہ ایک جرم ہے، لیکن داڑھی سے مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. بعض علماء نے تو اندیشہ لکھا ہے ایسے آدمی کے کفر کا اندیشہ ہے جو داڑھی سے مذاق اڑاتا. دیکھو میں نے کہا بیٹا بات سنو، نہیں آیا کوئی بات نہیں. میں نے کہا بات سنو، آگے سے کہ اور بھاگ جائے. اب مجھے اس کے نہ آنے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اس مذاق بڑھانے کا دکھ ہے. اب ایک بندہ داڑھی نہیں رکھتا، چلو کوئی بات نہیں، کبھی اللہ توفیق دیں گے. لیکن ایک اللہ کے نبی کی سنت اور سارے نبیوں کی سنت سے مذاق اڑائے، کبھی ادھر فرینچ رکھ لے، کبھی ادھر بری، کبھی ادھر موٹی، کبھی ادھر کبھی ادھر. میرے دوستو، غیروں کا طریقہ، ان بیچاروں کو کیا پتہ نبی کیا ہوتے ہیں. انہوں نے تو جو کرنا سو کرنا. ہمیں تو پتہ ہے نبیوں کی کیا شان ہوتی ہے. تو ان سے عرض ہے کہ بھائی جو داڑھی رکھ کر تھوڑا بہت یہ ڈیزائن بنواتے ہیں، خدا کے لیے آپ نہ رکھیں، لیکن ڈیزائن نہ بنوائیں. کیونکہ نہ رکھنا ایک گناہ ہے اور ڈیزائن بنوانا دو گناہ ہیں. ایک تو داڑھی نہیں رکھی، اوپر سے اس کا مذاق بھی اڑایا، ڈبل گناہ ہو جائیں گے. تو وہ تھوڑی سی مہربانی فرما دیں. تیسری عرض یہ کہ جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں ابھی رکھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی، ان کے لیے بہترین مشورہ وہ کیا کہ آپ نے شیو کروا لی، ٹھیک ہے کروا لی. جو ہی شیو کر کے فارغ ہوں ایک کام کر لیا کریں، اس میں کبھی شرمانا نہیں ہے. کیونکہ وہ پنجابی چ کہندے جے کونڈ نچن لاپی تے کونڈ کے سیزدا بھی. جو داڑھی کٹان لگ گئے شرم نہیں آئی تے اگلے کام تو شرم کیوں آوے. داڑھی آپ نے کاٹ لی، شیو کروا لی، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو شیطان کہے گا لے یہ کیا ڈرامہ ہے. اس کو میں یہ ڈرامہ کرتا ہی رہوں گا جب تک یہ ڈرامہ نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی نہیں چھوڑوں گا. توبہ جھوٹی بھی کر لیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے. وہ بڑا کریم رب ہے یار. اپنا گناہ اسی وقت معاف کرواؤ، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اور اسی وقت نیت کر لو میں نے داڑھی رکھ لی. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ نے داڑھی کاٹ لی تو آپ کا گناہ میں نے بتایا، نماز پڑھتے بھی گناہ، قرآن پڑھتے بھی گناہ. اور جب آپ نیت کر لیں گے کہ جی میں نے داڑھی رکھ لی ہے، تو اب جب تک آپ اگلی شیو نہیں کروائیں گے آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا؟ پھر آپ نے اگلی شیو کروائی، اب پھر گناہ شروع ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے. تو ایک نہ ایک دن دل کہے گا یار تو روز ہی داڑھی کی نیت کر لیتا ہے، چل ہون آج راکھی لا. تو ہمت پڑ جائے گی نا جب آپ نیت کر لیں گے. دیکھیں آپ نے شیو کی، معافی مانگی، نیت کر لی داڑھی کی، اور اسی دن موت آ گئی، انشاءاللہ قیامت میں آپ داڑھی کا گناہ آپ کے سر پر نہیں ہوگا، داڑھی کاٹنے والا. تو اب یہ تو آسان نسخہ ہے نا بھائی. اب جو بھائی بھی داڑھی کاٹتے ہیں وہ اتنا کر لیا کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور داڑھی کی اسی وقت نیت کر لیا کریں. اب شیطان کہے گا لے پھر بھی تے تو کٹوائی دینی ہے تے تینوں ادو گناہ نہیں ملو گا. کو کاٹنے کا گناہ ملے گا، جو بیچ کے 2 دن کا وقفہ ہے اس کا گناہ تو نہیں ملا نا، ورنہ اس کا بھی گناہ ملے گا. تو آپ اپنا گناہ چھوٹا کر لیں بجائے اس کے کہ بڑا گناہ کریں، اور اللہ سے مانگتے رہیں یا اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ ہم جیسا جذبہ رکھیں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دیں گے، اور حضور جیسا چہرہ بنانے کی نیت ہم سارے کر لیں. تو سب نے نیت کر لی نا انشاءاللہ.